سلطنت عثمانیہ نے جس طرح 3 بر اعظموں میں اپنی حکومت قائم رکھی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ ایک وقت تو ایسا تھا کہ سلطنت عثمانیہ میں سورج غروب ہی نہ ہوتا تھا، اور ہوتا بھی کیسے، کیونکہ ان کے آباء و اجداد میں ایسا بہادر سپاہی گزرا جس نے ترکی میں مسلمانوں کی ایک زبردست حکومت قائم کی، جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کی شکل میں سارے خطے میں پھیل گئی۔ اور وہ بہادر سپاہی تھا ارطغرل۔ ترکی نے ارطغرل غازی کی تاریخ کو ڈرامے کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ارطغرل 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، اور تغل۔ ار کا مطلب ہے سپاہی یا ہیرو، اور تغرل کا مطلب ہے عقاب یا شاہین۔ اس طرح ارطغرل غازی کا مطلب ہوا ایسا سپاہی جس کے حق میں اللہ نے فتح لکھ دی ہو۔ دنیا کی عظیم سلطنت عثمانیہ کا حقیقی بانی یہی ہیرو ہے۔ بہت سے لوگوں نے تو اس ڈرامے کو دیکھ کر اسلام تک قبول کر لیا۔ اس ڈرامے میں جس چیز کو فوکس کیا ہے وہ ہے صلیبیوں کی سازش اور اپنوں کی غداری۔ اور سب سے خوبصورت بات تو یہ ہے کہ کس طرح اسے ایک ڈرامائی انداز سے پیش کیا۔ اس سے ہمارے بچوں کو پتہ چلا کہ دین اسلام کے سچے ماننے والوں نے کس طرح دنیا پر حکومت کی۔ ہمارے بچوں کا نہ مزاج ہے اور نہ ان کے پاس وقت کے تاریخ اسلام جیسی کتابیں پڑھیں۔ انہیں اس ڈرامے سے معلوم ہوا کہ مسلمان جب تک اللہ کے احکامات پر ثابت قدم رہا، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہ ہرا سکی۔ آئیے ارطغرل غازی ڈرامے کی تاریخ کو چند منٹوں میں سمیٹتے ہیں۔ 13ویں صدی میں کائی نام کا ایک ترک قبیلہ تھا جو منگولیوں کے ظلم و ستم سے پریشان تھا۔ ارطغرل شاہ سلیمان کا بیٹا اور کائی قبیلے کا سردار تھا۔ اپنی ثابت قدمی، بہادری اور اس خاص مزاج کی وجہ سے پورے قبیلے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ہم جب تک اللہ کے راستے پر ثابت قدمی سے چلتے رہیں گے، تب تک کوئی بھی ہمیں جھکانے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ ایک مرتبہ اپنے سپاہیوں کا جذبہ بڑھانے کے لیے کہا کہ ذوالفقار سے اچھی نہ کوئی تلوار ہے اور نہ علی کرم اللہ وجہہ سے بڑا کوئی بہادر زمین پر۔ کائی قبیلہ اپنے آس پاس کے باقی قبیلوں سے بہت بڑا اور طاقتور تھا۔ ارطغرل کے 3 بھائی تھے، ایک کا نام سنگر تاکن، دوسرے کا دندار، تیسرے کا نام گندو گدا تھا۔ ان 4 بھائیوں میں سب سے بہادر غیرت مند ارطغرل تھا۔ اپنے بھائیوں سے کہتا کہ مجھے موت کا ڈر نہیں، لیکن وہ آخری سانس میرے لیے حرام ہوگی جس سے پہلے میں ہتھیار ڈال دوں۔ یہ وہ دور تھا جب چنگیز خان اور منگولیوں کے ظلم و ستم سے ساری دنیا پریشان تھی۔ ایسے میں ارطغرل جیسے بہادر سردار کا پیدا ہو جانا لوگوں کے حوصلے کو بلند کرنے کے لیے بہت ضروری تھا۔ حق کی راہ پر چلنے والوں کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، یہ تھا وہ جذبہ جسے ایک ڈائلاگ کے ذریعے ڈرامے میں دکھایا گیا۔ ایک مرتبہ ارطغرل نے شکار کے دوران حلیمہ نامی ایک عورت کی صلیبیوں سے جان بچائی، تو اس کے نتیجے میں ایک نئی دشمنی کا آغاز ہوا جو خراساں کو چھوڑ کر دمشق کے پاس خیمے لگانے کا سبب بنا۔ حلیمہ کی جان بچانے کی وجہ سے قبیلے کے کچھ لوگ ارطغرل کے خلاف ہو گئے۔ جب کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تو ارطغرل نے جواب دیا کہ اگر آج ہم نے ڈر کے مارے بزدلوں کی طرح چوڑیاں پہن لیں تو ہماری نسلیں ظالموں سے کانپیں گی۔ دوران سفر ارطغرل کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ باپ کے مر جانے کے بعد لوگوں نے باہمی فیصلے سے ارطغرل کو اپنا لیڈر چن لیا۔ ارطغرل اپنے قبیلے کا دفاع کرنا اچھی طرح جانتا تھا۔ جب اسے لگا کہ اب اس کی جان کو خطرہ ہے تو اپنے قبیلے کے 400 لوگوں کے ہمراہ شام سے سلجوق کی طرف روانہ ہوا اور ان کی سلطنت میں سلجوکیوں کی اجازت سے داخل ہو گیا۔ سلجوکی سلطنت کے امیر سلطان صلاح الدین نے جب ارطغرل کو مشورہ دیا کہ حلیمہ اور اس کے باپ کو صلیبیوں کے حوالے کر کے اس لڑائی سے جان چھڑائے، تو ارطغرل نے جواب میں کہا کہ میں خیانت اور دھوکے بازی سے کامیابی حاصل کرنے کے بجائے موت کو ترجیح دیتا ہوں۔ میں مظلوموں کی حفاظت کروں گا چاہے وہ میرے دشمن ہی کیوں نہ ہو، اور غدار کو کبھی معاف نہیں کروں گا چاہے وہ میرا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ آخر ارطغرل غازی جب ترکی کے شہر خونیا میں باقاعدہ پناہ لینے کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں اسے 2 فوجیں لڑتی نظر آئیں۔ ایک تعداد میں حساب سے بہت طاقتور تھی، جبکہ دوسری فوج میں صرف 444 سپاہی تھے۔ ارطغرل نے کمزور فوج کا ساتھ دینا مناسب سمجھا اور دشمن پر ایسا اچانک اور شدید حملہ کیا کہ ہزاروں کا لشکر زمین بوس ہو گیا۔ آخر میں پتہ چلا کہ ارطغرل نے جس فوج کا ساتھ دیا وہ ان کے محسن سلطان صلاح الدین کی فوج تھی، اور جس فوج کو شکست ہوئی وہ تاتاری تھے۔ سلطان اس واقعے سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے اس کائی قبیلے کو خونیا میں ہی جگہ دے دی، جو بہت ہرا بھرا اور خوبصورت علاقہ تھا۔ ارطغرل غازی نے اپنے قبیلے والوں کو اطمینان دلایا اور کہا کہ اگر حق کے راستے میں ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو بھی تم یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ساری دنیا بھی اگر ظالم ہو جائے
تب بھی میں ان کے ظلم سے ڈرنے والا نہیں۔ ارطغرل غازی نے 1288 میں 90 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ اس کی زوجہ حلیمہ کے بطن سے 3 بیٹے گندوز، ساوجے اور عثمان پیدا ہوئے۔ ان تینوں میں سب سے بہادر عثمان تھا۔ عثمان نے ارطغرل غازی کے ساتھ کئی جنگوں میں حصہ لیا۔ یہ وہی عثمان ہے جس سے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، وہی سلطنت عثمانیہ جس کا سورج کبھی غروب نہ ہوتا تھا۔ خلافت عثمانیہ کی تاریخ پڑھ کر ہم فخر محسوس کرتے ہیں اور سوچیں کہ جب خلافت عثمانیہ ایسی تھی تو اہل بدر، عمر، علی اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہم کا دور کیسا ہوگا۔ ایک مرتبہ بنی شہر اور بروسہ کے درمیان ارطغرل نے منگولیوں اور تاتاریوں کی فوج کو ایک ساتھ شکست دی کہ دنیا حیران رہ گئی۔ سلطان صلاح الدین نے ارطغرل کو اس کی بہادری کے سبب اس پورے شہر کو اس کی بادشاہت میں دے دیا اور اس شہر کا نام رکھا سلطانونی۔ آج سے 22 سال پہلے یعنی کہ 1998 میں ترکمانستان کے شہر اشکاباد میں اس سپاہی کے اعزاز میں ارطغرل غازی مسجد تعمیر کی گئی۔ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس ڈرامے میں سچائی کم اور افسانہ زیادہ ہے، اور کئی یورپین اور امریکی دانشوروں نے بھی اس ڈرامے پر سوال اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ ارطغرل ایک گمنام ہیرو ہے جسے ترکی کے صدر طیب اردوغان نے زبردستی ہیرو بنا کر پیش کیا ہے۔ ویسے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ڈرامے کو طویل اور پرکشش بنانے کے لیے بہت سے ڈائلاگ خود سے ایڈ کیے گئے، لیکن سچ یہی ہے کہ ارطغرل غازی نے اسلام کی سربلندی کے لیے اس پورے خطے میں فتح کے جھنڈے گاڑے۔ کسی مورخ نے لکھا کہ ارطغرل غازی نے اسلام کی سربلندی کے لیے جو تاریخ رقم کی، ترک قبیلے والے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس نوجوان کے ہاتھوں ان کی تقدیر ایسے بدل جائے گی۔ ارطغرل نے ایک تقریر میں کہا کہ مجھے موت کا ڈر نہیں، وہ آخری سانس میرے لیے حرام ہوگی جس سے پہلے میں ہتھیار ڈال دوں۔ کہ 2 طاقتیں ہیں، ایک تلوار اور دوسری عقل۔ آج تک کوئی ایسی تلوار ایجاد نہیں ہوئی جو عقل کو ہرا سکے۔ ارطغرل کو اپنی زوجہ حلیمہ سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ ایک مرتبہ اس سے کہنے لگا کہ ہمارے بزرگوں کی داستانیں بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ مردہ قوموں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہیں۔ اور دوستوں، آج حالات یہ ہیں کہ شریعت کے 4 لفظ سیکھ جانے والے ہمارے دین کے بزرگوں اور ان کی لکھی کتابوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ سچ یہ ہے کہ جہاں قرآن ہم میں تازہ روح پھونکتا ہے، وہیں ان بزرگوں کی قربانیوں کی داستانیں ہمارے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرتی ہیں۔ ایک اچھی اور محبت کرنے والی بیوی کے علاوہ ارطغرل کی پوری جنگی مہم میں شیخ ابن العربی نے روحانی پیر کے طور پر بہت مدد کی، اور ساتھ ساتھ اس کے 3 بہادر سپاہی بامسی بے، ترغود بے اور روشان بے نے اس کا بہت ساتھ دیا۔ یہ ہے وہ ارطغرل غازی کی تاریخی داستان جسے ڈرامے کی شکل دے کر کئی زبانوں میں پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، صرف ہونٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا۔ زندگی کے لیے ہے موت ہی مرتے کیوں ہو، اہل ایمان ہو تو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو۔ سارے غم سارے گلے شکوے بھلا کے اٹھو، دشمنی جو بھی ہو آپس میں بھلا کے اٹھو۔ اب اگر ایک نہ ہو پائے تو مٹ جاؤ گے، خشک پتوں کی طرح تم بھی بکھر جاؤ گے۔ خود کو پہچانو گے تم لوگ وفا والے ہو، مصطفیٰ والے ہو، مومن خدا والے ہو۔ اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا دور ذرا پلٹ کر دیکھو۔ تم پہاڑوں کا جگر چاک کیا کرتے تھے، تم تو دریاؤں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے۔ تم نے خیبر کو اکھاڑا تھا، تمہیں یاد نہیں؟ تم نے باطل کو بچھاڑا تھا، کیا تمہیں یاد نہیں؟ کیا تمہیں یاد نہیں ظلم مٹانے کے لیے، امن و انصاف کے غنچوں کو کھلانے کے لیے پھرتے رہتے تھے شب و روز بیابانوں میں، زندگی کاٹ دیا کرتے تھے میدانوں میں۔ سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، خشک تنکوں کی طرح موج میں بہہ جائیں گے۔ حق پرستوں کے فسانے میں کہیں مات نہیں، تم سے ٹکرائے زمانے کی یہ اوقات نہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ مجھے دیے گئے انسٹاگرام آئی ڈی پر فالو کر کے پوچھ سکتے ہیں۔